علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نسب مبارک یہ ہے: عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن کرت بن راج بن عدی بن کعب۔ حضرت عمر کی کنیت ابو حفص ہے۔ ان کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام بن مغیرہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ جنگ فجار اعظم کے 4 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عمر کا قریش کے معززین میں شمار ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں فارت کا منصب بھی ان کے ثبوت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اسلام قبول کرنا: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، یعنی منصب رسالت پر فائز کیا، اور آپ نے اعلان نبوت کیا، تو حضرت عمر آپ کے اور مسلمانوں کے شدید مخالف تھے۔ پھر چند لوگوں کے اسلام لانے کے بعد حضرت عمر بھی اسلام لے آئے۔ حلال بن یاسف نے کہا، حضرت عمر 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد مسلمان ہوئے، جبکہ ایک قول ہے کہ 39 مردوں اور 23 عورتوں کے بعد مسلمان ہوئے، اور حضرت عمر کے اسلام کے بعد 40 مرد پورے ہو گئے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ 39 مردوں اور ایک عورت کے اسلام کے بعد حضرت عمر اسلام لائے اور 40 مردوں کا عدد پورا ہو گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنوں میں سے آپ کے پیروکار۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی تھی: اے اللہ، ان 2 مردوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، عمر بن الخطاب یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل۔ شرح بن عبید نے کہا، حضرت عمر نے بیان کیا کہ اسلام لانے سے قبل ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع کی۔ مجھے قرآن مجید کی نظم اور ترتیب سے بہت تعجب ہوا۔ میں نے کہا، واللہ، جیسے قریش کہتے ہیں، یہ شاعر ہے۔ تب حضور نے یہ آیت پڑھی: انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ بے شک یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا، یہ کاہن ہے۔ تب آپ نے پڑھا: ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ اور نہ یہ قرآن کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ الحاقہ ختم کی، اور یہ سورہ سن کر اسلام پوری طرح میرے دل میں گھر کر گیا۔ حضرت اسامہ بن زید اپنے والد سے اور اپنے دادا اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب نے ہم سے کہا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کس طرح اسلام لایا تھا؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ مجھے مکہ کے ایک رستہ میں قریش کا ایک شخص ملا۔ اس نے کہا، اے ابن الخطاب، کہاں جا رہے ہو؟ تم کس خیال میں ہو؟ یہ دین تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، تمہاری بہن دین بدل چکی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، میں غضبناک ہو کر گھر لوٹا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جب 1-2 آدمی مسلمان ہوتے تو ان کو یکجا کر دیتے تاکہ ان کو قوت حاصل ہو۔ وہ ایک ساتھ رہتے، کھاتے، پیتے اور نمازیں پڑھتے۔ میرے بہنوئی کے ساتھ بھی 2 مردوں کو لاحق کر دیا گیا تھا۔ میں نے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا، ابن الخطاب۔ اس وقت وہ لوگ بیٹھے ہوئے ایک صحیفہ سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے میری آواز سنی تو جلدی سے چھپ گئے اور اس صحیفہ کو چھپانا بھول گئے۔ میری بہن نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے کہا، اے اپنی جان کے دشمن، تو دین بدل چکی ہے۔ پھر میں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا خون بہنے لگا۔ جب میری بہن نے خون دیکھا تو وہ رونے لگی۔ پھر میری بہن نے کہا، اے خطاب کے بیٹے، تم جو کچھ کر سکتے ہو
وہ کرو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں غصہ میں بھرا ہوا گھر کے اندر داخل جب ہوا اور چارپائی پر بیٹھ گیا، اچانک میری نظر پڑی۔ میں نے یہ کہا یہ کیسی کتاب ہے، مجھے دو۔ میری بہن نے کہا نہیں، تم اس کتاب کو اٹھانے کے اہل نہیں ہو، تم غسل جنابت نہیں کرتے، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں اس سے کتاب کے لیے مسلسل اصرار کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے مجھے وہ صحیفہ دے دیا۔ میں نے دیکھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ جب میں نے رحمان اور رحیم کو پڑھا تو مجھ پر دہشت چھا گئی اور صحیفہ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے پھر دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ میں جب بھی اللہ عز و جل کے اسما میں سے کوئی اسم پڑھتا تو مجھ پر دہشت چھا جاتی اور میں اس پر غور و فکر کرتا، حتیٰ کہ میں اس آیت پر پہنچا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں پہلے لوگوں کا قائم مقام کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ جب میں ان کنتم مؤمنین پر پہنچا تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے نکل آئے اور انہوں نے مجھ سے جو کلمہ شہادت سنا تھا اس پر خوشی کا اظہار کیا اور مجھے مبارکباد دی اور اللہ عز و جل کی حمد کی اور مجھ سے کہا اے ابن الخطاب مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن یہ دعا کی تھی دو مردوں میں سے ایک کے ساتھ اسلام کو غلبہ عطا فرما، عمر بن ہشام یا عمر بن الخطاب، اور ہم کو امید ہے کہ رسول اللہ کی دعا تمہارے حق میں مقبول ہو گئی۔ جب ان کو میرے اسلام لانے کا صدق یقین ہو گیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ وہ صفا کے نیچے ایک مکان میں ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ پھر دروازہ کھولا اور دو شخص مجھے بازوؤں سے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک لرسول اللہ۔ یہ سن کر تمام مسلمانوں نے اس زور سے نعرہ لگایا کہ مکہ کے در و دیوار گونج اٹھے۔ حضرت عمر نبوت کے 6 سال اسلام لائے تھے۔ ایوب بن موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے اور وہ فاروق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب سے حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام نے کہا اللہ تعالیٰ نے عمر بن الخطاب سے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا حضرت عمر کا اسلام لانا فتح تھا، ان کی ہجرت نصرت تھی اور ان کی امارت رحمت تھی۔ ہم نے وہ وقت دیکھا جب ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر اسلام لے آئے۔ پھر حضرت عمر نے مشرکوں سے جنگ کی، حتیٰ کہ انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم نے بیت اللہ میں نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہجرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی بن ابی طالب نے کہا میرے علم کے مطابق مہاجرین میں سے حضرت عمر کے سوا ہر شخص نے چھپ کے ہجرت کی ہے۔ حضرت عمر نے جب ہجرت کا قصد کیا تو انہوں نے تلوار لٹکائی، تیر اور کبان کو اپنے ہاتھ میں لیا، نیزہ سنبھال کر کعبہ کی طرف گئے۔ اس وقت قریش کی ایک جماعت صحن کعبہ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر قریش کے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر اس کی ماں روئے اور اس کے بچے یتیم ہو اور اس کی بیوی بیوہ ہو اور وہ اس وادی کے باہر آ کر مجھ سے مقابلہ کر لے۔ حضرت علی نے کہا
کسی شخص نے حضرت عمر کا پیچھا نہیں کیا۔ بعض معمر لوگوں نے قریش کو سمجھایا اور نصیحت کی۔ حضرت برہ بن عازب بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مہاجرین سے ہمارے پاس حضرت معصب بن عمیر آئے اور پھر حضرت ابن مکتوم نابینا صحابی آئے، پھر 20 سواروں کے ساتھ عمر بن الخطاب آئے، پھر حضرت ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد، خندق، بیت رضوان، خیبر، فتح مکہ، حنین اور دیگر تمام غزوات میں شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کفار پر سب سے زیادہ سخت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہی بدر کے تمام مشرکین کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ قصہ بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر جنگ احد میں آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ زہری اور عاصم بن عمر نے بیان کیا کہ جنگ احد میں جب ابو سفیان نے واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے پہاڑ کے اوپر سے جھانک کر بلند آواز سے کہا، جنگ ایک دھول ہے، آج کا دن بدر کا بدلہ ہے، حبل بت کا نام بلند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، کھڑے ہو کر اس کو جواب دو۔ حضرت عمر نے کہا، ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول نار میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں، بے شک وہ تمہارا کلام سن رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اگر حضرت عمر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی تمام لوگوں کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو حضرت عمر کا علم راجح ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں دودھ پیش کیا گیا، میں نے وہ دودھ پی لیا اور اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس سے کیا تعبیر لی ہے؟ آپ نے فرمایا، علم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر سے بڑھ کر کسی کو رعیت کے حق میں بہتر اور مہربان نہیں دیکھا، اور حضرت عمر سے زیادہ کسی کو کتاب اللہ کا عالم، دین میں فقیہ، حدود الہی کا نافذ کرنے والا اور رعب اور دبدبہ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان سے زیادہ کسی کو حیادار نہیں دیکھا۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بلند درجے والے، اونچے درجے والے اس طرح دکھائی دیں گے جس طرح آسمان کے افق پر کوئی روشن ستارہ نظر آتا ہے، اور حضرت ابو بکر اور عمر بلند درجے میں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دو وزیر آسمانوں والوں میں سے ہیں، جبریل اور میکائیل، اور دو وزیر زمین والوں میں سے ہیں، ابو بکر اور عمر۔ حضرت علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سامنے سے حضرت ابو بکر حضرت عمر آ رہے تھے، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ دونوں انبیاء اور مرسلین کے سوا اولین اور آخرین میں سے جنت کے تمام دیر عمر والوں کے سردار ہیں۔ پھر مجھ سے کہا، اے علی، ان کو خبر نہ کرنا۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی واقعہ یا حادثہ ہوا، ان کے متعلق رائے لوگوں کی ہوتی تھی اور ایک رائے حضرت عمر کی ہوتی تھی، تو حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن مجید نازل ہو جاتا۔ اس کی مثال انہوں نے بیان کی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم۔ حجاب کے حکم اور شراب سے ممانعت کے متعلق آیات پیش کی۔ حضرت عمر کے دور میں بکثرت فتوحات ہوئیں اور بکثرت شہر اور علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے۔ عراق، شام، مصر، جزیرہ، دیار بکر، آرمینیا، آذربائیجان، ارانیہ، بلاد فارس اور خوزستان وغیرہ حضرت عمر کے زمانہ میں فتح ہوئے۔ خراسان میں اختلاف ہے، بعض مورخین نے کہا کہ وہ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا
اور بعض نے کہا کہ وہ حضرت عثمان کے زمانہ میں فتح ہوا۔ حضرت عمر نے بیت المال سے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے اور اپنے لیے ایک عام مزدور کا وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر نے دیوان تیار کرائے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے لحاظ سے نام لکھوائے، اور پہلے بنو ہاشم کے، پھر جو ان کے قریب تھے، اور پھر جو ان کے قریب تھے۔ اسی طرح جو لوگ اسلام لانے میں سابق تھے ان کا زیادہ اعزاز و اکرام کرتے تھے، اور ان میں حضرت علی کی سب پر فوقیت تھی۔ حضرت عمر کی شہادت۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھی اس وقت حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی تھے۔ اس پہاڑ میں زلزلہ کی طرح جھٹکے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پیر مارا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر منا سے لوٹے تو انہوں نے زمین پر اپنی اونٹنی بٹھائی اور اپنی چادر کا ایک پلو اونٹنی پر ڈال کر لیٹ گئے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی اور میری قوت کم ہو گئی اور میری رعیت بہت پھیل گئی، اب میری روح قبض کر لے، نہ مجھ میں افراد کرنا۔ اس دعا کے بعد بھی ابھی ذوالحجہ کا ماہ ختم نہیں ہوا تھا کہ حضرت عمر زخمی کر دیے گئے اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک غلام تھا جو چکیاں بناتا تھا، اور حضرت مغیرہ اس سے ہر روز 4 درہم بطور خراج لیتے تھے۔ ابو لولو فردوسی اس کا نام تھا اور یہ ایک مجوسی تھا۔ حضرت عمر سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، مغیرہ مجھ سے زیادہ خراج لیتے ہیں، ان سے کہیں اس میں کچھ تخفیف کریں۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ سے ڈرو اور اپنے مالک سے اچھا سلوک کرو، اور حضرت عمر کی نیت یہ تھی کہ حضرت مغیرہ سے تخفیف کے لیے کہیں گے۔ وہ غلام غضبناک ہوا اور اس نے دل میں کہا، ساری دنیا میں عدل کرتے ہو اور میرے ساتھ عدل نہیں کرتے، اور اپنے دل میں ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور پھر ایک 2 دھاری زہر آلود خنجر تیار کیا، اور حضرت عمر صبح کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ آپ کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا، اپنی صفیں درست کرو، اور ابھی اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ ابو لولو فردوسی نے خنجر کا ایک وار کندھے پر اور دوسرا وار کوکھ پر کیا، ایک کو لیے کہ 6 وار کیے۔ حضرت عمر گر پڑے، وہ خنجر چلاتا ہوا بھاگا، اس کے خنجر سے 13 آدمی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 موقع پر شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کو اٹھا کر لے جایا گیا۔ محمد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 26 ذوالحجہ بدھ کے دن زخمی کیا گیا، اور اتوار کے دن 1 محرم الحرام 24 ہجری کو آپ کا وصال ہو گیا۔ اسی دن آپ کو دفن کیا گیا۔ 10 سال 5 ماہ اور 21 دن آپ کی خلافت رہی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاؤ اور عرض کرو، عمر سلام کرتا ہے، دیکھو امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ اب میں مومنین کا امیر نہیں ہوں۔ ان سے کہنا کہ عمر بن الخطاب اپنے صاحبوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ جب حضرت ابن عمر حضرت ام المؤمنین کے پاس گئے تو وہ رو رہی تھی۔ یہ پیغام سن کر فرمایا کہ میں اس جگہ کو اپنے لیے رکھا تھا، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے یہ پیغام سن کر فرمایا، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کو لے جانا اور حضرت ام المؤمنین کو سلام عرض کر کے دوبارہ اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے
مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسلام لانے سے پہلے بہت سخت دل انسان اور اسلام کے دشمن تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاروق کا انہیں لقب عطا کیا، جس کا مطلب ہے حق اور باطل کو واضح کرنے والا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تقریباً 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کی اور بیت المقدس بھی آپ کے ہی دور میں فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہایت انصاف کرنے والے، سادہ دل اور جرأت مند انسان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بہت ہی جرأت مندی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو نافذ کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے اور آپ نے تقریباً 10 سال حکومت کی۔ ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ، جرأت مندی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ہمیں آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اسلام کو لانا چاہیے اور بڑی جرأت مندی کے ساتھ دنیا کا مقابلہ کرنا چاہیے اور سادگی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اپنی خواہش پر اسلام کو فوقیت دینی چاہیے اور اسلام کے ہی مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے اور اسلام کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک عام انسان سے لے کر ایک حکمران تک، ایک سلطان تک، ایک بادشاہ تک، تمام کے لیے ایک عملی نمونہ رکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اللہ پاک ہمیں بھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔